بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ دور جوانی میں انسان اکثر بہک جاتا ہے، جذبات کے تیز بہاؤ میں تیزی سے بہہ جاتا ہے، اور جذبات کا یہ سمندر اس سے ایسی خطائیں کرواتا ہے کہ بعد میں ایسے گناہوں کی معافی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم انسان ایک دوسرے کو کسی صورت نہیں بخشتے۔ مگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ہماری بڑی سے بڑی خطا بھی خاموشی سے معاف کر دے تو پھر دل میں کھٹکا پیدا ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ شوہر جیسی ہستی ہو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے بھی میری اتنی بڑی خطا معاف کر دی تھی جس پر میں شش و پنج میں مبتلا تھی، مگر حقیقت جاننے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا شوہر تو خود میری شادی کی رات تھی اور مجھے پتا تھا کہ میرے کمرے کے باہر میری ساس، خالہ ساس اور تائی ساس دیوار کے پاس ہی کھڑی ہیں۔ انہوں نے دروازے پر کان لگائے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ ابھی بھی بہت سے خاندانوں میں اور علاقوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور ایک عورت کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ اندر سے آنے والی آوازیں سنے اور صبح پوری رپورٹ دے۔ وہ لوگ تو وہاں سے چلی گئیں، لیکن جو سننا چاہتی تھی شاید ان کو سنائی نہ دیا، اس لیے صبح صبح پہلے ٹائم ہی ہمارے کمرے میں ایسے آدم کی کہ بالکل ہی لحاظ بھول گئی کہ دلہے دلہن کا کمرہ ہے اور ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے۔ میرا شوہر میرے پاس ہی بیٹھا تھا، انہوں نے آتے ہی ہمیں کہا کہ اٹھو یہاں سے، دونوں باہر چلے جاؤ۔ مجھے ان کا یہ انداز سمجھ تو آ گیا تھا، کیونکہ میں بھی کوئی اتنی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، لیکن حیرت تھی کہ یہ لوگ تو بنا کسی لحاظ کے شروع ہو چکے تھے۔ خیر انہوں نے ہم دونوں کو ہی باہر نکال دیا اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپس کمرے میں بٹھا دیا اور میرے شوہر کو وہاں سے لے کے چلے گئیں، لیکن اتنی زور زور سے بول رہی تھی کہ مجھ تک بھی آوازیں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیری بیوی بد کردار ہے اور تو یہاں پر بیٹھا ہے، اسے تحائف سے نواز رہا ہے، اسے گجرے پہنا رہا ہے، اس کو بھی یہاں سے نکال۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں آئی اور یہ آ گئی، اور اس کو کیا لگتا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اگر یہ اتنی ہی ہاتھ سے نکلی ہوئی لڑکی ہے تو اس کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ہم سب کو حقیقت پتہ چل جانی تھی کہ یہ کنواری نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کنواری ہے یا نہیں، بس اب وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ میرے شوہر نے تو سب کے سامنے یہ بات کر کے میری ساس کا سر ہی جھکا دیا تھا۔ وہ سب میری ساس کو کہنے لگی کہ لو جی تیرا بیٹا تو گیا، یہ تو ابھی سے ہی زن مرید بن گیا، آگے چل کے کیا ہوگا؟ میری ساس میرے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے ابھی کوئی انہونی کر دے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اب اس کو طلاق نہیں دے سکتا، نہ ہی اس کو گھر سے نکال سکتا ہوں، اور اگر نکالوں گا تو یہ کیا کہہ کر نکالوں گا؟ اس طرح تو اس کی بدنامی ہوگی اور ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی۔ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی ہے، اور اب آپ لوگ یہ نیا تماشا لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ زندگی میں نے اس کے ساتھ گزارنی، آپ لوگوں نے نہیں، اور اب وہ زمانے نہیں رہے۔ میری ماں نے کہا کہ اچھا وہ زمانے نہیں رہے، اس کا مطلب کہ بد کردار لڑکیوں کو عزت سے رکھا جائے؟ میں نے کہا کہ امی اب آپ بار بار اگر اس کو ایسا کہیں گی تو پھر میں بھی گستاخی پر اتر آؤں گا، اسی لیے آپ مجھے پرسکون رہنے دیں اور خود بھی ایسی بات نہیں کریں، کسی کے کردار پر کیچڑ نہیں اچھالتے، کسی پہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اب کہاں گئی تیری پیری مریدی، تو بڑا عالم دین بنا پھرتا تھا، اب کہاں گیا تیرا اسلام؟ میری ساس کو تو کسی طور بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی ساری باتیں اگر کسی مرد کو سنائی جاتی تو وہ بھی بھڑک ہی اٹھتا، اور مرد ہمیشہ ایسے ہی بھڑکتا ہے جب اسے دوسرے باتیں سناتے ہیں۔ خود اس کی اپنی کیا رائے ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب لوگ اس کو بھڑکاتے ہیں کہ تمہاری بیوی تو ایسی ہے، تمہاری بہن تو ویسی کرتی ہے، تو تمہارے گھر کی عورتوں کی تو یہ حالات ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ بھڑک جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ضرور کچھ برا سنانا تھا، لیکن جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے ایسی بات کی کہ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میرا نام فائقہ ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، یوں سمجھ لے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی تھی۔ مجھے ایک عادل نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک دوسرے کے دوست بنے، اور پھر 2-3 دن کے اندر ہی اندر ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، اپنی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتا دیں، اپنی پسند ناپسند، اور پورا پورا دن باتیں کرتے رہتے تھے، اور پوری پوری رات بھی۔ اسی طرح ہماری دوستی ہوئی جو محبت میں بدل گئی، اظہار ہو گئے، بس پھر وہی سب کی پوری پوری رات بات کرنا، ادھر ادھر پھرتے ہوئے بھی کانوں میں ہینڈ فری لگا کے فون پہ ہی بات کر رہے ہوتے تھے۔
محبت جب آپ کو پہلی دفعہ ہوتی ہے تو اس کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے اور بہت جلدی اس کا بخار چڑھتا ہے۔ ہم دونوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ پھر ایک دن سوچا کہ کاش مل پاتے، تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں مل سکتے، تم تھوڑی سی ہمت کرو تو ہم مل سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں۔ میں یہاں سے گھر والوں سے کہتی کہ میں بازار جا رہی ہوں اور ادھر سے وہ بازار کے لیے نکل آتا۔ کبھی میں کہتی کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، لیکن ہم کسی پارک میں ملتے، دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پاس ہو جاتے تو پھر یہ معاملہ بھی بڑھ گیا کہ اب ہم پاس بھی آ جاتے تھے، ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، ساتھ چلنے پھرنے بھی لگے، سیر بھی کرنے لگے۔ اور پھر ایک دن تو زندگی میں ایک ایسا دن آیا کہ ہم دونوں ہر حد پار کر کے ایک ہوٹل میں بھی چلے گئے۔ ہوٹل عادل کے جاننے والے کا تھا، ورنہ ایسے آپ کسی ہوٹل میں جاؤ تو وہ آپ سے نکاح نامہ یا پھر شناختی کارڈ وغیرہ ضرور مانگتے ہیں، لیکن وہ اس کی جان پہچان کے لوگ تھے۔ لیکن اسی دن جب میں واپس گھر آئی تو گھر والوں نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا میں اس کو جانتی تو نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس کا نام حمید تھا اور یہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتا تھا، حافظ تھا، حفظ کرواتا تھا اور مسجد میں اذان بھی دیتا تھا۔ یہ صرف لڑکیوں کو ہی حفظ کروایا کرتا تھا، کیونکہ گھر گھر جاتا تھا اور کچھ لڑکیاں اس کے گھر بھی آیا کرتی تھیں، یعنی پورے محلے میں اس کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ لیکن وہ چاہے جیسا بھی تھا، میں تو عادل سے محبت کرتی تھی، تو پھر میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے گھر والوں کو اپنی مرضی بتانے سے پہلے عادل کو خبر کی اور اسے اس متعلق سنجیدگی سے سوچنے کا کہا اور ہدایت کی کہ تم جلدی جلدی اپنا رشتہ بھیج دو۔ جب مجھ سے دونوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میں تمہیں سلیکٹ کر لوں گی، کیونکہ عادل نے کہا تھا کہ اس کا گھر بھی اچھا ہے، وہ ایک رئیس باپ کا بیٹا ہے، شادی کے لیے کسی جاب وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں، بہت پیسے والا ہے اور اس کے باپ کا اچھا خاصا بزنس سیٹ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، تو اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ لیکن اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں رشتے برابری کی سطح پر کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، اور میری شادی تو بچپن میں ہی میری ایک کزن کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پر میرے ساتھ اتنے ربط کیوں بڑھائے، محبت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ محبت تو نہیں، ہاں شاید اٹریکشن تھی، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر دوستی کی تھی، لیکن شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی بات تھی کہ وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں اس کے آگے روئی تڑپی، میں نے اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی تھی، بس وہ مجھ سے کسی طرح شادی کر لے، لیکن وہ اپنے انکار پہ اٹل تھا۔ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا شادی، اور جو مرد شادی نہیں کرنا چاہتا تو دنیا جہاں کے بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا اور پہلے ہی جھگڑا کہ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تمہارا الگ راستہ میرا الگ، اور مجھے بلاک کر دیا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے بھی اور نمبر سے بھی۔ میں بری طرح سے ٹوٹ گئی، پریشان ہو گئی۔ گھر والوں نے جب کہا کہ تمہاری شادی طے کرنی ہے تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ہاں کر دیں، اور میری شادی اسی مولوی کے ساتھ طے ہو گئی۔ اس کا نام حمید تھا۔ ہماری شادی طے ہو گئی اور شادی کی پہلی رات تھی جب اگلے دن ہی تماشا بن گیا۔ اب وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر میرے کمرے میں آ رہا تھا، تو اس نے آ کر کوئی اچھی بات تو کہنی نہیں تھی، لیکن جب میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ تم نہا دھو کے فریش ہو جاؤ، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی یا کچھ بھی بتانے کی، جو تم مجھے کہنا چاہتی تھی مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن میں برا انسان نہیں ہوں۔ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو، تمہارے جیسی لڑکی کو کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی باتوں میں لگا سکتا ہے، یا پھر یوں کہو کہ چالاک آدمی، اور شاید تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ لیکن اگر قسمت نے تمہیں میرے ساتھ لکھا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مصلحت ہوگی، اسی لیے جس معاملے پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے اپنے شوہر کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں تو اسے اپنے اوپر مسلط سمجھ رہی تھی، لیکن شاید وہ ایک اچھا ہمسفر بن سکتا تھا۔ اور پھر عادل نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا، پر اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے اس کے بعد سے عادل کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں آنے دیا اور اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا، اور وہ مجھ سے تھوڑا دور دور رہتا تھا۔ شاید اسے ابھی یہ بات قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا تھا، اور میں اسے وقت دینے کو تیار تھی۔ اس کے گھر والوں میں میری کوئی عزت نہیں تھی، پر میری امی نے کہا تھا کہ دلہن سونے کی بھی بنی ہو اور سسرال والے اس کی قدر تو کرتے نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤ تو پھر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ میں نے اپنا دل اب اپنے گھر کی طرف لگانا شروع کر دیا۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عادل اسی محلے میں رہتا تھا، اس کی خبر مجھ تک پہنچ جاتی تھی، کیونکہ
میری ایک دوست تھی جو ہم دونوں کے بارے میں جانتی تھی۔ میری دوست کافی بھروسے والی تھی، مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو بتا دے گی، لیکن وہ مجھے بتاتی تھی کہ اس کی تو کسی کزن کے ساتھ منگنی نہیں ہوئی، وہ تو تم سے جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے بہت برا کیا، لیکن قسمت نے میرے ساتھ اچھا کیا کہ مجھے بہترین شوہر مل گیا جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے قبول کر لیا۔ اور میری دوست نے کہا کہ تم کبھی اپنے شوہر کو اپنی داستان محبت سنانے نہ بیٹھ جانا، مرد کو اتنا بھی نہیں آزماتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے یہ کبھی نہیں بتاؤں گی، ویسے بھی اسے سب کچھ پتہ ہے، لیکن تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی۔ میری ایک نند بھی تھی جس کا رویہ مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگتا تھا۔ اگر میرا شوہر پانی مانگ رہا ہوتا تو وہ اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ ہی چپ چاپ اور خاموش رہتی تھی۔ جب میری ساس مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی وہ تب بھی کچھ نہیں کہتی تھی، جبکہ تب تو اسے بولنا چاہیے تھا۔ بس پورا دن کر کے کام کرتی یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میری ساس بھی اس کا ذکر تک نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت ہمارے گھر میں رہتی ہی نہیں ہے، صرف میں ہی اس کو دیکھ سکتی ہوں۔ لیکن وہ میری ساس کے سارے کام وغیرہ کر دیا کرتی تھی اور میرے شوہر کا تو نام بھی نہیں لیتی تھی۔ اگر میں اسے کبھی بلا لیتی تو وہاں یا نہ میں جواب دے کر پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتی۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ملتی تھی۔ میں نے اسے اتنا پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں پڑھی لکھی ہوں اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں نے کہا کہ عادل سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹی ہوں، بس اس سے زیادہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ ایک ہمارے گھر کا ایسا کردار تھا جس کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن اچھا تھا کہ وہ میری ساس کے ساتھ مل کے میرا خون نہیں جلاتی تھی، نہیں تو ایک سے بھلے دو، ان کا کیا جانا تھا، میرا ہی دماغ خراب ہونا تھا۔ نند تو اکثر بہت دنگا فساد برپا کرتی ہیں۔ میری اس نند کا نام رابعہ تھا۔ یہ شکل و صورت کی خوبصورت تھی اور اس کی شکل میرے شوہر سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ گھر میں روز چھوٹی لڑکیاں آتی تھیں جن کو میرا شوہر قرآن وغیرہ پڑھایا کرتا تھا، یہی اس کی آمدن کا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب نہیں تھے، ان کے گھر میں سب کچھ تھا، گھر بھی ان کا اپنا تھا اور کھانا پینا بھی میری ساس ہی چلایا کرتی تھی، کیونکہ میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن مجھے اچھی خاصی پنشن آتی تھی۔ میرے شوہر کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اپنے اوپر اور میرے اوپر ہی خرچ کرتا تھا، لیکن میرا شوہر ٹپکل عالم نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ٹی وی وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا، یعنی کہ اپنے کمرے میں، اور ہم لوگ ہر ہفتے ایک فلم بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن فلم میں ایک سین آ رہا تھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر وائن پی رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ وائن کیسی ہوتی ہے؟ سنا ہے انگوروں کی بنی ہوتی ہے، اس میں نشہ تو نہیں ہوتا؟ میرا بھی دل کرتا ہے، میں نے بھی پینی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، دو طرح کی ہوتی ہے، دونوں ہی انگوروں سے بنتی ہے، لیکن ایک میں نشہ ہوتا ہے اور دوسری میں نہیں ہوتا۔ میں تمہارے لیے بغیر نشے والی لے آؤں گا، ویسے دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، آپ نے دونوں پی رکھی ہیں؟ لیکن آپ تو، میں یہی کہنے والی تھی، لیکن آپ تو اتنے عالم دین بنے پھرتے ہیں، تو کیا شراب بھی پیتے ہیں آپ نے؟ اس نے کہا کہ مذاق کر رہا ہوں تم سے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اتنا سنجیدہ منہ بنا کے کون مذاق کرتا ہے؟ اس بات پہ وہ مسکرا دیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے کر لیتا ہوں۔ میرے شوہر کی حرکتوں سے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف اتنا راغب ہے، کیونکہ وہ گانے بھی سن لیتا تھا، فلمیں بھی دیکھ لیتا، اسے سارے خبروں کا بھی پتہ ہوتا تھا کہ کون سی ایکٹر کی شادی ہوئی ہے، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کہ اس نے کس کو دھوکہ دیا ہے۔ جو چیز ٹرینڈ پہ ہوتی تھی اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا تھا۔ خیر میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ میری ساس مجھ سے کبھی بھی عزت سے بات نہیں کرتی تھی، پر میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے کبھی بھلائی کا مادہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے عادت ڈالنی پڑے گی، باقی جو بھی میں نے انہیں کرنا ہے وہ کریں۔ اپنی امی سے بھی ملنے جایا کرتی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ میرے ہاں امید ہے یا نہیں، لیکن مجھے ابھی خود پتہ نہیں تھا۔ 2-3 ہفتے اور گزر گئے اور پھر میری زندگی میں ایک طوفان آ گیا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اسے دوسرا سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب یہ خبر گھر میں آئی تو میرے ساتھ نے بری طرح سے رونا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچانک سے ہو کیا گیا۔ ابھی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 2 ہی مہینے گزارے تھے اور اس میں سے مجھے 1 مہینہ تو اسے قبول کرنے میں ہی لگ گیا تھا۔ رابعہ بھی ایسی کھڑی تھی کہ جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ محلے کی عورتیں آ گئی، محلے والوں نے ہی ہمیں یہ سب بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو سکتے میں آ گئی ہیں۔ میں تو سکتے میں ہی تھی، لیکن رابعہ کے چہرے پہ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور اسے دفنا دیا گیا، کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔
یہ 1 سے 1.5 دن ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ یہ تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ کیا مجھے کسی کی نظر لگ گئی تھی؟ سب لوگ مجھے قابل رحم نظر سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا، یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ جب میرا شوہر میرے ساتھ اتنا اچھا تھا تو میں نے اس کی صحیح سے قدر نہیں کی، اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کو دل سے قبول کر بیٹھی ہوں۔ وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، میں نے واپس جانا تھا، یعنی یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے تھے۔ میری امی نے کہا تھا کہ ابھی وہ لوگ بہت دکھ میں ہیں، تم ان کو تسلی کا سہارا دو، اور میں اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ لیکن رات کو میرا دل تنگ ہوتا تو میں اپنے شوہر کی قبر پر چلی جاتی۔ 1 دفعہ گئی تھی اور آج دوسری دفعہ آئی تھی، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کی قبر کو دیکھ کے میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ ہم لوگوں نے تو اگربتیاں نہیں لگائی تھی، یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ اور کیا کوئی یہاں پر آیا تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اگربتیاں لگائی ہوں گی؟ لیکن اگربتیاں تھیں تو پھر خوشبو کہاں تھی؟ میں آگے گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کی قبر میں سے دھواں نکل رہا تھا، عجیب قسم کے کیڑے آس پاس موجود تھے۔ میں حیران رہ گئی، یہ دھواں ایک طرف سے نکل رہا تھا، ایک کونے سے میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور عجیب سی کیفیت میں آ گئی، جیسے آپ نے زندگی میں کچھ دیکھنے کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو اور وہی منظر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے جس کو آپ بیان نہیں کر پاتے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ امی نے جلدی واپس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ امی ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے، جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا اچھی حالت میں تھا، میرے ساتھ ذرا بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ حمید کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا، قبر کے آس پاس کیڑے موجود تھے۔ تو میری ساس یہ بات سن کے حیران رہ گئی اور یہ بات رابعہ نے بھی سن لی۔ وہ بھی ہمیشہ بہت چپ اور خاموش سی رہتی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بڑا نیک تھا، لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، اس نے تو حج بھی کیا ہوا تھا، یہ کیا بات ہو گئی؟ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ امی میری ساس کو جب سمجھ نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے، تو نے غلطی سے کچھ اور دیکھ لیا ہوگا، کوئی اگربتی وغیرہ ہوگی، کسی نے سائڈ پہ کوئی آگ لگائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو خود دیکھا آپ کو بتا دیا۔ میں اگلے دن پھر سے گئی تو پھر سے یہی منظر تھا۔ اب تو میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، آخر معاملہ کیا تھا؟ میں بہت پریشان تھی۔ کیا میرا شوہر کسی عذاب میں تھا کہ زندگی ختم ہونے کے باوجود بھی اس کو کوئی عذاب مل رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کی تعریف تو سارا محلہ کرتا تھا، میری ساس کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ تھا اور رابعہ کو، یعنی گھر والوں کو پتہ تھا، ہم ہی گھر والے تھے۔ رابعہ اس موضوع پہ کچھ نہیں بولتی تھی اور میری ساس پریشان رہتی تھی۔ وہ کبھی قرآن خوانی کراتی، کبھی ختم کراتی، پورا دن تسبیحاں پڑھتی رہتی اور اس کا ثواب میرے شوہر کو بھیجتی تاکہ اگر اس پہ کوئی عذاب ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ مجھے بھی کہتی کہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر کروں اور ایک پل کو بھی نہ بیٹھوں، شاید میرے شوہر پر کوئی عذاب آیا ہوا ہے اور اگر میں اس طرح سے پڑھائی کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محلے والوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا اور یہ بات پھیل گئی تھی۔ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، لوگ اس کے بارے میں کچھ برا تو نہیں کہہ رہے، لیکن سوال جواب میں پڑے تھے۔ آخر ایسا کون سا گناہ تھا جس کا عذاب اسے دیا جا رہا تھا؟ ایک دن میں اسے طرح تسبیح قرآن پڑھ رہی تھی اور میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ مجھے رابعہ نے کہا کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا میں نے ابھی کھانا بنایا نہیں، کھانا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا شکریہ۔ اس نے کہا کہ تمہیں آج ایک بات بتاتی ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا، لیکن جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کیونکہ تمہارا شوہر جیسا نظر آتا تھا ویسے بالکل بھی نہیں تھا، وہ ایک گناہ گار آدمی تھا، اتنا گناہ گار کہ اگر اس کی اصلیت جان لو تو اس کے لیے 1 دفعہ بھی ختم پڑھانے کے بھی خلاف ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے صحیح صحیح بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی سگی بہن نہیں ہوں، میں اس کی سوتیلی ماں کی بیٹی ہوں۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی چل بسی تھی اور بہت چھوٹی سی تھی جب یہاں ان سب کے ساتھ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن کیونکہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، تمہارا سسر جو کہ میرا باپ تھا مجھے اس گھر سے لے آیا، بس میں یہاں رہنے لگی۔ لیکن بہت پہلے سے ہی اس نے مجھ پہ بری نظر رکھی، وہ مجھ سے غلط کا تعلق رکھتا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں یہی سچ ہے، اور پہلے تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی لیکن پھر تمہاری ساس کو پتہ چل گئی،
لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے اندر اتنی بڑی کمی ہونے کے باوجود تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کیسے کر لیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بڑا نیک انسان تھا جس نے سوچا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، میری عورت اگر پہلے کسی کے ساتھ تعلق میں رہ چکی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ارے اسے خود پتا تھا کہ جب اس نے کسی عورت کو نہیں چھوڑا، جگہ جگہ منہ کالا کیا، تو پھر اس کو پاک صاف عورت کہاں سے مل جائے گی؟ اس لیے تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میری ساس کو بھی اس بارے میں پتا ہے، اور کس کو پتا ہے؟ اس نے کہا کہ اور کسی کو نہیں پتا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، لیکن یہاں پر میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ سوچا تھا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی اس کے ساتھ تو شاید یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن تمہاری شادی کے باوجود بھی وہ میرے کمرے میں آتا رہا ہے۔ میں تو زمین پہ ایسے بیٹھی کہ جیسے آج میرے اندر سے بھی روح نکل گئی ہو۔ پھر تو میرے شوہر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس پر ایسا ہی عذاب آنا تھا جس نے ایک معصوم لڑکی کو پناہ دینے کے بہانے سے اسے ایسے حالات میں رکھا تھا۔ میں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ تم اس کی بیوہ بن کے زندگی گزارو، پر میں ایسے شخص کی بیوہ بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی حقیقت دنیا کو بھی نہ بتائی اور اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ مجھے اسے بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اس کے نام پہ بیٹھنے والی بھی نہیں تھی، اور مجھے رابعہ سے ہمدردی ہو گئی۔ تبھی میں کہوں کہ وہ اس گھر کے کسی بھی معاملے میں بولتی کیوں نہیں تھی، کیونکہ وہ اس گھر کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھتی تھی، اور پھر یہ گھر اس کا اپنا ہو بھی کیسے سکتا تھا جہاں اس کے ساتھ روز اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا۔ میری ساس کو بھی پتہ چل گیا کہ شاید اسی نے مجھے حقیقت بتائی ہے، لیکن میری ساس بھی مجبور تھی کیونکہ رابعہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ بھی معاملات بگاڑ لیتی تو پھر ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ کون دیتا؟ رابعہ گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی۔ اب وہ لوگ اسی طرح رہتے ہیں اور میں اپنے گھر میں واپس آ چکی ہوں۔ میرے شوہر کی قبر سے دھواں نکلنا تو بند ہو گیا ہے، کیڑے بھی دور ہٹ گئے ہیں، لیکن اس کی قبر بیچ میں ہی گر گئی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کریں جس کا اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو تو پھر آپ اس کی بددعا اور آہوں سے بچ نہیں سکتے، چاہے آپ اس دنیا سے چلے ہی کیوں نہ جائیں۔ آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ میرے شوہر نے ایک معصوم یتیم لڑکی پر برسوں ظلم ڈھایا تھا، اور وہ لڑکی خاموشی سے جھیلتی رہی، لیکن اللہ نے اس لڑکی کی آہوں کو سن لیا اور اس کے ساتھ انصاف کر دیا۔